अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है और उसके साथ रूटीन की जो बहस है वो तो है ही है, लेकिन आज के दिन जो पहली तस्वीर जिसने पहली वो ख़बर जिसने मैंने देखी और उसने बिल्कुल दिल उदास कर दिया, वो सचल की तस्वीर थी। हाई कोर्ट इस्लामाबाद एक अदालत के सामने वो खड़ा, अपनी चार साल का बच्चा अपना केक काट रहा है सालगिरह का। बाप के बगैर उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। उसके वालिद मुदस्सर 2018 से लापता है। वो एक सहाफ़ी था और लापता है, और वही लापता अफराद की एक फ़हरिस्त है जो लोग जिनके लवाकिन मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं में से ये है। वो 4 साल का बच्चा केक काट रहा है कोर्ट के सामने। उसका बाप नहीं मिल रहा, किसी को नहीं पता ज़िंदा है, मर गया, कहाँ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी वादा किया था, उसको बच्चे को गले से भी लगाया था, वादा भी किया था, फिर खामोशी है, कुछ नहीं पता। मैं आपसे गुजारिश करूं कि सियासत और तारीख़ का तालिब इल्म कोई भी हो, यानी मैं एक तस्वीर को बहुत गौर से देखा करता हूं। अगर आपने समझना हो ना कि ताकत इंसानों के पास जब आती है तो वो इंसान को क्या से क्या बना देती है, उसके लिए मैं अक्सर इस तस्वीर को देखता हूं। ये तस्वीर मैं आपको भी दिखाता हूं। ये वही तस्वीर है जो बेसिकली आप जानते हैं, अदनान खाशोगी, एक सऊदी सहाफ़ी जिसको अनकरा के सफारत खाने में जिस तरह कत्ल किया गया। वो डेक्स्टर एक अमेरिकन शो है, जिस तरह से वो सीरियल किलर्स को, खैर वो तो पकड़ता था और वो बड़ा कमाल का शो था डेक्स्टर। एनीवे, उस तरीके से उसको सहाफ़ी को मार के उसके जिस्म के टोटे किए गए और उसको बैग में डाल के स्मगल किया गया। बहुत शोर मचा, सबको पता है उस खबर का। तो उसके बाद एक पीआर अपॉर्चुनिटी के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने अदनान के खाशोगी, वो जो यानी उसके बाप को उसने बुचर करवाया है। उसने उसको बेटे को बुलाया कि हम तो बड़े ठीक हैं और दुनिया बिला वजह हम पे इल्ज़ाम लगाती है, और वो उसके बेटे से हाथ मिला रहा है। इस तस्वीर को देखें, वो उसके बेटे से हाथ मिला रहा है। बादशाह जिस तरह से उसके बेटे को देख रहा है ना, इसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट देखें। हालांकि पूरा चेहरा नहीं आ रहा, आधा चेहरा है, लेकिन उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है और आंखें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं जिस तरह कोई अपनी फ़तह पे मुस्कुराता है, जैसे कोई अपनी ताकत पे मुस्कुराता है, जैसे कोई किसी बेबस को मार के, जैसे कोई शिकार के को मार के उसकी गर्दन पे पैर रख के तस्वीर खिंचवाता है ना। ये वो मुस्कुराहट है। ये वो मुस्कुराहट है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बाप का कीमा करवा दिया है और मैं तुम्हारे साथ ये हाथ मिला के तुमसे मुनाफ़कत कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये वो मुस्कुराहट है। अब आपने अगर बेबसी देखनी हो तो ये तस्वीर देखें। ये उसके बेटे की तस्वीर है जो ये जानता है कि उसके बाप के साथ क्या सलूक किया है, इस शख्स के हुक्म पे, इस बादशाह के हुक्म पे उसके साथ क्या सलूक हुआ है। उसकी बेबसी देखें, जिस तरह से वो हाथ मिला रहा है, जिस तरह से वो उस बादशाह को देख रहा है। ताकत को समझने के लिए ये तस्वीर बहुत मदद करती है, ये बताने के लिए कि बादशाहत क्या होती है, ये समझाने के लिए कि ताकत जब इंसानों को मिलती है, अल्लाह ताला थोड़ा सा अख्तियार देता है इंसान को, थोड़ी सी मुद्दत के लिए। यानी जो ताकत अल्लाह के पास है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा वो देता है इंसान को, थोड़ी सी मुद्दत के लिए। वो उसको सूरज और चांद पे कोई कंट्रोल नहीं देता, वो उसको अपनी भूख और बीमारी तक पे कोई कंट्रोल नहीं देता, वो मौसमों का कंट्रोल नहीं देता, थोड़ी सी ताकत देता है, जिसके बाद इंसान ये करता है। वो तो खैर बादशाह है मोहम्मद बिन सलमान, और बादशाहों की तारीख़ ये है कि बादशाह जैसे आता है वैसे ही जाता भी है। बादशाह बादशाहों के साथ क्या करते हैं, वो कत्ल करके आते हैं, कत्ल होकर जाते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के कई इंटरव्यूज़ बाय द वे यूट्यूब पे मौजूद हैं जिसमें वो ये बार बार कह चुका है कि वो मरने के लिए तैयार है। वो हमेशा ये कहता है कि मैं इस गेम में हूँ और मुझे पता है, और मैं अगर ये मौत का खौफ मेरे साथ होता तो मैं ये सब कुछ ना कर सकता। वो मरने के लिए हर वक्त तैयार है। उसको पता है कि उसकी मौत किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन वो बादशाह है ना, वो एक डिफरेंट, वो एक तारीख ही और है सल्तनत की। अच्छा, अब हमारे यहाँ आ जाए। लापता जो होता है ना, ये ताकत जिसका मैंने जिक्र किया, जब आती है इंसानों के पास तो वो फिर कैसी हरकतें करते हैं। एक एमबीएस की तस्वीर देख ली। एमबीएस से भी बहुत कम ताकत सरकारी अफसरों में होती है। सरकारी अफसर जो होते हैं ना, ये सिविल में हो या मिलिट्री में हो या एजेंसी में हो, एमबीएस से बहुत कम ताकत आपके पास होती है। एमबीएस वाली ताकत तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ताकतवर आदमी जो आर्मी चीफ गर्दाना जाता है, मोहम्मद बिन सलमान जैसी ताकत पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता। तो जिसकी ये कॉपी, वापस आ जाए। जब आप किसी को उठाते, वो भी जो बादशाह है, अदनान जो खाशोगी है, उसको पता चल गया कि वो मर गया है। लाश के साथ जो भी हुआ पता चल गया है ना, मर गया। लापता वो भी नहीं है।
ایک مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے نا, سب نے جانا ہے, سب کو پتا ہے, کوئی فطری موت گیا, کوئی غیر فطری گیا, سب نے جانا ہے. تو مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے. مصیبت یہ ہے گم شدہ کا صبر نہیں آتا. وہموں سے جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں, نہ وہ زندہ رہتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں. آپ اس بچے کی تنہائی, اس کے ننھے سے ذہن کا خوف, اس کی یعنی بے بسی, اس کی دعائیں جو وہ اللہ سے کرتا ہوگا کہ اس کی ماں چلی گئی ہے, اس کا باپ اس کو مل جائے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کروڑوں روپے کی فنڈنگ کر کے آپ ڈرامہ سیریل اور سیریز بنوائیں, فلموں میں فنڈنگ کریں, گانے بنوائیں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت پیدا ہو, لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا ہو. وہ سب کا سب بیکار ہے جب ایک 4 سال کا بچہ وہ سچل جیسا وہ کیک کاٹتا ہے نا کورٹ کے سامنے, وہ سب بھگ سے اڑ جاتی ہیں. وہ جتنی بھی کروڑوں روپے کی فنڈنگز ہیں نا کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, ہماری عزت کریں, سب بیکار ہو جاتا ہے. یہ جتنے ججز بیٹھے ہیں نا یہ کورٹس میں, یہ جو کلاؤن بن کے آتے ہیں کالے کپڑے وہ پہن کے اور ٹوپیاں اور پودنے لٹک رہے ہوتے ہیں, ان کی ممکن ہے عزت ہوتی اگر یہاں سے کوئی انصاف ملتا ہوتا. لیکن جب تک یہ سچل 4 سال کا کھڑا اپنے باپ کے لیے ان کورٹس کے سامنے کھڑا ہے, یہاں بیٹھا ہر جج ایک مسخرہ ہے, ایک بے معنی مسخرہ, ایک جوکر ہے. وہ ایک ایسا آدمی جو عجیب و غریب سے کپڑے پہن کے پھرتا ہے اور خود کو جج کہتا ہے اور اتنی پروٹوکول لیتا ہے اور تنخواہیں لیتا ہے. ایک 4 سال کا بچہ, ایک 4 سال کا بچہ کھڑا فریاد کر رہا ہے کہ اس کو یہ بتا دو کہ اس کا باپ زندہ ہے یا مر گیا. جیل میں رکھنا ہے نا, جیل میں رکھو, بتا تو دو کہ کہاں ہے. خاموشی. سب کے سب بے بس ہیں, محتاج ہیں کہ معلوم ہی کر لیں. یہ جو بلوچستان سے اٹھتی ہیں آوازیں, ماما قدیر ایک کردار کا نام تھا, پیدل چلتا 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 وہ ایک اپنا نام بنا گیا. عورتیں کیمپ لگا کے بیٹھی ہیں, بچے رو رہے ہیں, ان کے پیارے لاپتہ ہیں, لاپتہ ہیں. بتا تو دو. میں آپ سے گزارش کروں, یہ یا تو اگر ہوتا نا دشمنوں کا ملک کہ آپ آئے ہوئے باہر انگلینڈ سے, آپ نے کیا ہوا قبضہ, فوجی قبضہ, تو پھر آپ یہ لوکل پاپولیشن کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں تو چلو سمجھ آتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ تو باہر سے نہیں آئے, یہیں کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے واپس بھی نہیں جانا, یہیں رہنا ہے, اور جن کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ او بھائی, ایک آدمی جس پر آپ کو شک ہے کہ وہ مطلب ہے کہ مطلب ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے, اٹھا لیں اسے, بتائیں, پیش کریں. عدالتیں ہیں نا, انویسٹیگیشن پیش کریں. یہ کہانیاں مت سنایا کریں کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, جج ہماری بات نہیں مانتا. کون سا جج ہے جو آپ کی بات نہیں مانے گا؟ فائز عیسیٰ کا جو حشر ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں نا. کون سا جج ہے جو آپ کی بات, کسی جج نے مرنا ہے آپ کی بات نہ مان کے, وہ جج نے بھی گمشدہ ہونا ہے آپ کی بات نہ مان کے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سانے ساہیوال ہو گیا, ماں باپ کے سامنے, یعنی بچوں کے سامنے ماں باپ کو پولیس اہلکاروں نے گولیاں مار دی, ہم تو تب بھی کچھ نہیں بولے. ماڈل ٹاؤن میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, 14 لوگ جس طرح سے قتل ہوئے. طاہر القادری کہاں ہے آج؟ ہم تو تب بھی کچھ نہیں بولے. ہمارا تو ملک ٹوٹ گیا, ہم کچھ نہیں بولے. اوجڑی کیمپ کا ایک سانحہ ہوا تھا, میزائل چلے تھے, یاد ہے؟ کتنے لوگ مرے تھے, کتنے لوگ کام آئے تھے, ہم تو اس پہ بھی کچھ نہیں بولے. کون سا سانحہ ہے جو ہم نہیں بھولے؟ ہم جیسوں سے مائی باپ, ہم لوگوں سے کس بات کا پردہ؟ وہ مدثر اگر مار دیا ہے تو بتا دیں, اور اگر زندہ ہے آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے تو بھی اپنے پاس رکھیں, اس عدالت کے پاس لے کے جائیں اس کو. یہ آپ تو جج کے پاس جا کے اتنا کہہ دیں نا کہ یہ سیٹیاں مارتا ہے, وہ 20 سال کی سزا دے دے گا جج, لے جاؤ. وہ جیل میں تو مطلب ہے وہ جو رہ گئے ہیں ان کی بے بسی کو خدا کے واسطے, یہ طاقت آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تھوڑا سا اقتدار چند دن کا, تھوڑے سے دنوں کے لیے, ہم نے مرنا ہے ایک دن. کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا کرو. اچھا نہیں آخرت کو مانتے, نہ مانے, چلیں آئیں دنیا کی بات کرتے ہیں. آپ پہ ایک دشمن حملہ آور ہے نا, طالبان آ کے مار رہے ہیں, کوئی پردے کی بات تو نہیں ہے. بھارت کے جو عزائم ہیں وہ بھی اپنے پردے میں تو کچھ نہیں رکھتے نا, بتاتے ہیں نا کہ ہم نے تو آ کے, وہ تو ہر دوسرے تیسرے دن وہاں سے تو ایک راجناتھ کی ایک روٹین ہے کہ وہ راجناتھ یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ڈے جو ہم نے خود ختم کرنے, وہ کہہ رہے ہیں نا ادھر سے, وہاں سے طالبان آپ کو مار رہے ہیں, مطلب حملے کر رہے ہیں.
دنیا بھر میں جو ہماری صورت حال ہے، ڈبل گیم، چور، جو بھی کہا جاتا ہے، میں کیا اس کو دہراؤں، آپ ساری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو جی سپورٹ بیس ہے، سپورٹ بیس وہ ہمیشہ اپنی قوم ہوتی ہے. یعنی اپنی قوم کی سپورٹ اگر پیچھے سے نہیں ہے تو کوئی پولیس، کوئی سیکورٹی ایجنسی، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی، کوئی فوج وہ گوریلا وار نہیں لڑ سکتی. کیونکہ اگر مقامی آبادی کی ہمدردیاں گوریلز کے ساتھ چلی جائیں، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا، میں نے وار کوئی کورس نہیں کیا ہوا، لیکن یہ تو کوئی بھی طالب علم جانتا ہے کہ گوریلا وار سے لڑنا امریکہ نہیں لڑ سکا. گوریلا وار جس کو مقامی آبادی کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں اگینسٹ دی اسٹیٹ، تو وہاں پہ پھر کون سی ایجنسی لڑے گی، کون سی پولیس لڑے گی؟ تو ایک بہت بڑی پٹی ہے، بہت بڑا علاقہ ہے اس ملک کا، 60% سے زیادہ، جہاں آلریڈی پرسپشنز اینٹی پاکستان ہیں، شدید اینٹی پاکستان ہے. اور وہاں کی مقامی آبادی میں جو پہلے ہی خلاف ہے معاف کیجئے، ان کی ہمدردیاں لازمی طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو آپ سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک طرف سے آپ ان سے لڑیں گے، ایک طرف سے مقامی آبادی کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اوپر سے یہ حرکتیں ہیں، یہ جب سامنے آتی ہیں تو آپ کے خیال میں جو سپورٹ بیس ہے پنجاب یا سندھ میں اگر کچھ لوگ بچ گئے یا پختونخوا کے وہ لوگ جو ظاہرہ کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تک، ان لوگوں کے یعنی یہ ساری بیکار ہو جاتی ہیں، ڈرامے، گانے، یہ سب باتیں. یہ جب 4 سال کا بچہ ایک آتا ہے نا، سچل اپنی کیک کاٹتا ہے، محبت کا دن ہے 14 فروری، اس کو باپ کی شفقت نصیب نہیں ہے، اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے. آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے ساتھ اگر یہ ہو، سوچیں کہ جس اسٹیٹ کلیپس کی طرف بظاہر ہم جا رہے ہیں، یہ خدا نخواستہ آرڈر ٹوٹ گیا تو کین یو امیجن پھر آپ پر کوئی رحم کرے گا؟ آپ رحم نہیں کر رہے، آپ پر کوئی رحم کرے گا؟ اور خدا نخواستہ اس کا جب رد عمل آ گیا نا، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کس نے کیا تھا اور سزا کس کو مل رہی ہے. آپ سے التجا ہے کہ یہ لاپتہ افراد والا ظلم یہ نہیں ہونا چاہیے. جو مر گیا ہے بتا دیں، ہم نے کچھ، کسی نے کیا کہنا آپ کو، یو آر دا مائٹ. صبر تو آ جائے ان لوگوں کو، اور جن لوگوں کو جو زندہ ہیں، جن کو آپ نے رکھنا ہے، کوئی پرچہ بنا دیں، کوئی کیس بنا دیں، اس کو اندر رکھیں. ٹھیک ہے، ہفتے مہینے میں کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے ان کو ملاقات کی اجازت دے دیں. یہ ساری کی ساری وہ باتیں جو اقوام متحدہ میں پاکستان نے سائن کیے ہیں، ہماری کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے. کیوں اتنی نشان عبرت کسی کو بنانا ہے؟ اتنی شدید نفرت کا جواب آتا ہے جو آ رہا ہے، کیوں اس کو آگ کو بڑھاتے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہے، منت ہے آپ سے، ترلا ہے آپ سے، آپ کی بڑائی بھی تسلیم. آپ مالک و مختار ہیں پاکستان کے، تسلیم، جو چاہے آپ کریں، تسلیم. زندگی، آزادی، جائیداد، سب کچھ، رزق حلال، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، ہمارا ایمان ہے، لے آپ سکتے ہیں، جب جی چاہے آپ لے سکتے ہیں. یعنی پاکستانی مسلمان کا تو یہی ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے سب کچھ دیتی ہے، لے آپ سکتے ہیں، جب جی چاہے لے لیں. یہ تسلیم کر کے اتنی التجا ہے، اس بچے پر رحم کریں. 14 فروری ہے، کوئی بھی تاریخ ہوتی، اس کو اگر اس کا باپ مطلب کوئی تو اپڈیٹ دیں. یہ لاپتہ افراد، یہ آہیں جوس کی سنتے ہیں نا اب جو ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ آج تک نہیں بھولے. انسان بھولتا نہیں ہے، یہ حافظے میں نسل در نسل در نسل در نسل چیزیں جاتی ہیں. بنگال میں کتنی نفرت ہے آج تک پاکستان کے لیے، بھارتی پنجاب میں کتنی نفرت ہے آج یعنی پاکستان کے لیے. یہی نفرتیں اب مغرب میں بھی ڈالنی ہیں. میں تو التجا ہی کر سکتا ہوں، یہ التجا ہے، رحم کریں، یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. سچل کو اس کے باپ سے ملوائیں، زندہ ہے اس کو ملاقات کروا دیں، اور مر گیا ہے تو بتا دیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے، بس دعا ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.